الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الأنام صاحب الجود والإحسان سبحان اللہ سيدنا ومولانا محمد سبحان اللہ المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وصحبه ودور الإيمان سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ وتم برہانہ الحمد ثنا حضور پر نور شافی و منشور والی عرب و جم والی کون و مکان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد لائق سب عزت و احترامات کریم جبی احباب بالخصوص ذی قدر و ذی احترام حضرات علماء کرام اور آج کی اس پاکیزہ اور مقدس محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے جملہ اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم عرس مبارک کی اس پاکیزہ اور مقدس محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں دعا گو ہوں کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ ہم سب کی صغیر حاضری کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین آیات ربانیہ کی تلاوت آپ حضرات نے سماعت فرمائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ناز میں دلہا عقیدت پیش کیے گا ان کو آپ نے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے سبحان اللہ بے شک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جہاں اللہ والوں کا ذکر ہو وہاں پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے سبحان اللہ جب یہ دو چیزیں آپ حضرات نے سماعت فرما لی قرآن پڑھا جائے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے اللہ والوں کی بات ہو تو رحمت کا نزول ہوتا ہے بے شک تو جہاں صاحب مزار ہو اور اس کے پڑوس میں کوئی بندہ بیٹھا ہو تو یقینی طور پر جو رحمتیں اس مزار پہ اتر رہی ہوتی ہیں اللہ جوار میں بیٹھنے والوں کو بھی وہی رحمتیں عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں
موضوع کی مناسبت سے آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے حضرت انسان کی تخلیق کے پاکیزہ مقصد کو اپنے قرآن میں بیان فرمایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور ارشاد خداوندی ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا فرمایا ہے مگر اپنی عبادت کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان اگر عبادت کے لیے بنایا گیا تو پھر فرشتوں کا ذکر کیوں نہیں ہے، حالانکہ فرشتے تو ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، وہ تو ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، تو فرشتوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ علامہ سعد الدین تفتزانی حوازمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور رسالہ قشیریہ کے اندر امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خوبصورت اور بڑا لطیف نقطہ بیان فرمایا، وہ آپ سماعت فرمائیے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، فرماتے ہیں فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، انسان بھی عبادت کرتے ہیں، فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، انسان بھی تسبیح پڑھتا ہے، فرشتے بھی رب کی تقدیس کرتے ہیں اور انسان بھی رب کی پاکی بولتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ فرشتے کی عبادت محض عبادت ہوتی ہے اور انسان کی عبادت میں درد موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، فرق یہ ہے، کسی نے کہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ فرشتے کی عبادت ہے لیکن وہ درد سے خالی ہے، اور اللہ نے جو حضرت انسان کو عبادت کرنے کا موقع دیا وہ عبادت درد والی عبادت ہوتی ہے، اور وہ پھر جب درد انسان کو مل جاتا ہے سجدہ وہ زمین پہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس سجدے میں بھی اسے اللہ کا عرش نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کہیں گے جی یہ تو آیت میں آیا عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ درد کہاں سے آ گیا؟ تو یاد رکھیے گا رب کا تقاضا بھی یہی ہے، درد جدائی سے ہوتا ہے، اور رب کو انسان سے وہ عبادت مقصود تھی اور وہ بندے رب کو مقصود تھے کہ جو فقط رب کو معبود نہ سمجھے۔ فرشتے اللہ کو صرف معبود سمجھتے ہیں اور اللہ کے بندے اللہ کو معبود بھی سمجھتے ہیں اور اپنا محبوب بھی سمجھتے ہیں، معبود بھی سمجھتے ہیں اور محبوب بھی سمجھتے ہیں، اور جب معبود بھی سمجھا جائے اور محبوب بھی سمجھا جائے تو پھر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ عبادت میں درد کیسے آتا ہے۔ ایک مقام ایسا آیا، توجہ فرمائیے گا، سبحان اللہ، ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر میں بھی تھا، آپ بھی تھے، مشرق والے بھی تھے، مغرب والے بھی تھے، شمال والے بھی تھے، جنوب والے بھی تھے، عربی بھی تھے، عجمی بھی تھے، کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، متقی بھی تھے، نیک بھی تھے، صالحین بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، صدیقین بھی تھے، شہداء بھی تھے، 1,24,000 انبیاء بھی تھے۔ تو رب نے نا اپنے بندوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے، سبحان اللہ، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اب جب اس بات کا اقرار کر لیا تو انسان کو جب مرصع شہود پر جلوہ نمائی ملی، آسان کر دیتا ہوں، انسان جب دنیا میں آ گیا
تو اب جس نے اس بات کو یاد رکھا، سبحان اللہ ماشاء اللہ، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، جس نے اس بات کو یاد رکھا وہ تو نماز میں بھی کھڑا ہوتا ہے تو وہی صدا آتی ہے، الستو بربکم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء وہ اللہ، تو سجدے میں جاتا ہے تو پھر بھی وہی آواز آتی ہے، الستو بربکم۔ اور نماز میں دنیا کا خیال لانے والے، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ اور مسجد میں کھڑا ہو کر لوگوں کے لیے برا سوچنے والے، الستو بربکم، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ اب یاد کس کو رہا اور کس نے بلا دیا؟ جن کو یاد تھا، ہے اور رہے گا وہ حضرات انبیاء تھے، اور یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ مسجد نبوی کا حسین منظر ہے، اور ایسے میں وہ شمع رسالت کے پروانے جلوہ گر ہیں، اور سراج منیرہ کا لبادہ اوڑے آمنہ کا لال جلوہ گر ہے، اور کبھی ایک یار پہ نظر پڑتی ہے سارے لاجواب ہیں، کبھی ایک یار پہ نظر پڑتی ہے سارے لاجواب ہیں۔ ہم تو بات کو چاروں تک محدود ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں میرے حضور سے جو جڑ گیا ہے اللہ نے اسے وہ عروج عطا فرما دیا ہے کہ کائنات کے سارے ولی مل کر اس کے قدموں کی دھول تک بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ مل گیا۔ میرے نبی کی نظر ایک پہ پڑتی ہے، نظر آتا ہے یہ بھی لاجواب ہے، دوسرے پہ نظر پڑتی ہے، نظر آتا ہے یہ بھی لاجواب ہے، لیکن چلتے چلتے میرے نبی کی نظر، توجہ فرمائیے گا، علماء کی توجہ کے ساتھ توجہ کا طالب رہوں گا، چلتے چلتے ایک نظر حضور کی پڑتی ہے اور اس چہرے پہ رک جاتی ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت کیوں نہ پیش کروں اس چہرے کو کہ پوری مجلس میں نظر دوڑا کر میرے نبی کی نظر جس چہرے پر رک جاتی ہے، آخر اللہ نے اس چہرے کو کمال کتنا عطا فرمایا ہوگا، سبحان اللہ، کمال کتنا عطا فرمایا ہوگا۔ میرے حضور کی نظر جب رکی تو حضور نے فرمایا ابو بکر کوئی پچھلی بات نہ کرے، ابو بکر کوئی پچھلی، انا مدینۃ العلم والی بابھا، کوئی شک نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، ہم تو جب بھی پڑھتے ہیں ہمارا سینہ ٹھرتا ہے۔ بات علم کی تھی، حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو نہیں فرمایا علی کو پچھلی نہ کر لے، نہیں، حضرت علی المرتضیٰ کو نہیں فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا، فرمایا ابو بکر تو پچھلی بات نہ کرے، یا رسول اللہ جی میں سوالی مرضی، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا ابو بکر یاد کرو وہ الست والے دن عالم ارواح کے دن رب نے کچھ پوچھا تھا، ابو بکر تجھے یاد ہے؟ یا رسول اللہ ہاں مجھے یاد ہے۔ سبحان اللہ، کہا کیا پوچھا تھا؟ کہا رب نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا ابو بکر جب یہ یاد ہے تو پھر یہ بھی یاد ہوگا وہ سب سے پہلے بلا کس نے کہا تھا؟ میرا مطالبہ آپ سے سبحان اللہ کا نہیں ہوگا لیکن ثواب کی نیت سے آپ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ اب جو کسی کا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ کر کر سو سو ہیلے بانے یار دے مگری مردہ۔ بھئی اب ابو بکر کس کے لیے کہتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے یاد ہے جب رب نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ حضور نے فرمایا یاد ہے تو یہ بتاؤ سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ چہرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں محبوبہ تیرے سوا کون اور ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سب سے پہلے آپ نے کہا تھا، عرض یہ کر رہا ہوں نبیوں کو یاد ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا جبریل امین کو، فرمایا جبریل کو اپنی عمر کا بھی اندازہ ہے، یہ صرف میلاد میں نہیں بیان ہو سکتی، کوئی تصوف والی بات میں بھی بیان ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، کہا کوئی یاد ہے اپنی عمر کا، پتہ ہے عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے حضور وہ حجاب عرش پہ ایک ستارہ چمکتا تھا، میں نے اپنی عمر میں 70,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھا ہے، اور وہ 72,000 سال کے بعد 70,000 سال کے بعد وہ چمکتا تھا۔
حضور اب میں صرف اتنا اندازہ ہی لگا سکتا ہوں. تو میرے محبوب نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے کہ جس نے مجھے نبی برحق بنایا ہے. انا ذالک الکوکب، چمکنے والا ستارہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں محمد مصطفیٰ کی مثال تھا. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، انبیاء کو یاد رہتا ہے اور ولیوں کو یاد کروایا جاتا ہے. سبحان اللہ. جب عبادت ریاض، آخر وجہ کیا ہے؟ قبرستان دور بڑا ہے. دیکھتے ہیں بندہ جو بھی مسلمان مرتا ہے اسے قبر میں ہی رکھا جاتا ہے. آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے بھئی جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں اللہ کا ذکر کیوں جاری رہتا ہے؟ وہ عبادت ریاضت اور مجاہدہ کر کر کے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں وہ ازل والی صدا سنائی دیتی ہے. اور پھر جب سنائی دیتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کن فیکون تکل دی گل، کن فیکون تکل دی گل اساں اگے پریت لگائی، تو میں نشان حرف نہ آہا جدو دتی میم گواہی، اج بھی سانو او پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی. اور یہ صدا تو کولے کے تاجدار کی تھی، اور جب یہی صدا اجودن کے ٹپوں پہ بیٹھنے والا وہ میرا کوٹ مٹھن کا سردار ہے، جب انہوں نے سنی نا تو وہ کہتے بس دے ہاسے تے بس دے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے، بس دے ہاسے تے بس دے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالی سنا یار سنیندہ ہاسے. وہ الستو بربکم کہا وہ آج بھی صدا سنائی دیتی ہے. تو جو اللہ والے ہیں انہیں یاد کروایا جاتا ہے، اور میں اور آپ جو بھولے ہیں نا انہیں قرآن کی صدا آتی ہے. میں اور آپ جو بھولے ہیں انہیں قرآن کی صدا آتی ہے. سبق یاد کرنے والے جو بھول بیٹھا ہے اس کی طرف غور کر، مالک نہیں یاد آ رہا. ہم میں سے کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا بھئی. ہمیں تو آج 23 مارچ ہے نا، پچھلے سال 23 مارچ دوپہر آپ نے کیا کھانا کھایا تھا کسی کو بھی یاد نہیں ہے. 2 سال پہلے چلے جائیں، 10 سال پہلے چلے جائیں، ہمیں تو 10 سال پہلے کی بات یاد نہیں. تو یہ تو کئی صدیاں کئی ہزار سال گزر گئے تو کیسے یاد رہتا؟ تو مالک پھر اس میں ہمارا قصور کیا؟ ہمیں کیسے یاد آئے گا؟ تو فرمایا پھر جن کو یاد ہے ان سے جڑ جاؤ. سبحان اللہ. جن کو یاد ہے ان سے جڑ جاؤ. مالک کس سے جڑے؟ تو فرمایا جس نے نبی کا زمانہ پایا وہ نبی سے جڑے، نبی اسے وہاں تک پہنچائے گا. اور پھر ایسے ہوا میرے حضور نکلے گلی سے، سامنے سے حضرت زید بن حارثہ آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا کیف اصبحت یا زید، زید صبح کیسے کی ہے؟ عرض کرتے اصبحت مومنا حقا، اللہ کے محبوب میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ میں پکا سچا مومن ہوں. تو حضور نے فرمایا دلیلوں کا دلیل کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نظر اٹھاتا ہوں نا تو مجھے 7 آسمانوں سے اوپر نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نظر اٹھاتا ہوں مجھے 7 آسمانوں سے اوپر نظر آتا ہے. حضور میں جب کسی کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے. اگر حضور آپ اجازت دیں تو میں لوگوں کو بتا دیا کروں. تو میرے محبوب کریم نے یہ نہیں فرمایا اسے ہذیان ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا. میرے محبوب نے فرمایا یہی وہ بندہ ہے کہ جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے منور فرما دیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگر آپ کی توجہ ہے تو میں اتنا کہہ دوں یہ شان ہے خدمتگاری. بے شک سمجھنے والی بات ہے نا جی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ. جب جس پہ نظر پڑی ہے
جس کو حضور نے یاد کروایا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بیٹھا زمین پہ ہوتا ہوں، ساتوں آسمانوں سے پار نظر آتا ہے۔ اور اس سے مبارک کی محفل میں آنے والوں، میں بڑے دھیمے سے لہجے میں کہوں گا، آج اگر ہم کہیں نا میرے حضور کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے، بہت سارے لوگوں کو ایویں پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تو اپنے فلسفے اپنے پاس رکھ، ہم جس رستے پہ چل رہے ہیں چلنے دیں، ہم تجھے تو کچھ نہیں کہتے۔ میرے امام نے کہا تھا نا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا کا پھر تجھ کو کیا۔ کہا تجھ سے مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جب حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے تو جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، اللہ نے اس امام کو کتنی شان عطا فرمائی ہو۔ تو جو پھر نبی سے جڑا اسے نبی نے یاد کروایا۔ اب ہم نے حضور کا ظاہری زمانہ نہیں پایا، ہم کیا کریں؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ تم نے کرنا یہ ہے کہ جو سچا ہونا اس سچے کے ساتھ جڑ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ فی زمانہ، توجہ فرمائیے گا، فی زمانہ، اس زمانے میں سب سے مشکل کام ہے سچ کے ساتھ کھڑا ہونا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ سب سے مشکل کام ہے سچ کے ساتھ کھڑا ہونا۔ آپ گھر میں جا کر اس کے اوپر تجزیہ ضرور کیے گا، سوچئے گا ضرور۔ سب سے مشکل کام ہے، ہو سکتا ہے علاقے کا پورا علاقہ ناراض ہو جائے، پورے کا پورا خاندان ناراض ہو جائے، پورے کی پوری برادری ناراض ہو جائے، وہ بندے کے جو شاید آپ کی جتیاں سیدھی کر کے رکھ رہے ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گریبان تک ہاتھ لے جائیں، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے اگر رب کا بندہ بننا ہے تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ پھر تم نے دنیا والوں کو نہیں دیکھنا ہے کون سن کے بابا کر رہا ہے، کون ہائے ہائے کر رہا ہے، تو سچوں کے ساتھ جڑ جا۔ ورنہ جب سچوں کے ساتھ جڑوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا جب سچوں سے جڑ جائے گا وہ صدا تجھے سنائی دے گی، الست بربکم والی، تو پھر اس کا فیضان کیا ملے گا کہ تو بھی بیٹھا زمین پہ ہوگا، آسمانوں کے پار اللہ تجھے بھی جلوے نظر عطا فرمایا کرے گا۔ اور پھر یہ ہم نے دیکھا ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں، توجہ میری طرف فرمائیں گے آپ ذرا، ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے شیخ احمد شرمینی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ ایک دفعہ جو بات زبان سے نکال دیتے نا فوراً قبول ہو جاتی تھی، سبحان اللہ، فوراً قبول ہو جاتی، اور ہر روز کئی ہزار مریض سامنے لائے جاتے ہیں، کئی ہزار مریض، صرف اتنا کہتے تھے جا اللہ شفا دے، جا اللہ شفا دے، کوئی پھونک نہیں، کوئی تعویذ نہیں، نہ زعفران والے، نہ پانی والے، نہ سیاہی والے، کچھ بھی نہیں، صرف اتنا کہتے جا اللہ شفا دے، جا اللہ شفا دے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رات کو جب گھر آئے نا تو گھر والی نے کہا بچہ بیمار ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ نہیں کب ٹھیک ہو جائے گا، کہا اللہ کی رضا، اس لیے ولی اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے، کتنے میں نے دیکھا ہے وہ کہتے تکو جی انہوں نے اپنے مزارہ کو بندے پیسے چاہ کھڑے ہیں، اسانے نے کر سکے ساڑی مشکل حل کر سکتا، یہ میں نے خود دیکھا، باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو بنی ہوئی ہے، کہا فلاں بابے کے مزار سے گلہ اٹھا کے لوگ وہ اس کو نہیں بچا سکے، مریدوں کو کیا بچائے گا؟ میں نے کہا وہ اپنے لیے مانگتا کب ہے؟ وہ جب راضی برضا ہوتے ہیں، راضی برضا، اس کا مطلب ہی یہی ہے وہ اپنے لیے اپنی طرف دیکھتے نہیں، دیکھتے نہیں، ہر وقت اگر ان کی توجہ رہتی ہے تو وہ تجلیات الہی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ بیوی نے کہا جی بچہ بیمار ہے، اللہ کی رضا، دوسرے دن پھر صبح ہوئی، آستان لگ گیا، بیٹھ گئے، لوگ آتے یہ بیماری ہے، یہ بیماری، کہتے جا اللہ شفا دے، جا اللہ شفا دے، بندے ٹھیک ہوتے رہتے، دوسرا دن بھی گزر گیا، رات کو گھر آئے نہ جب بیوی نے کہا جی بچہ بیمار ہے، کہا اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ اب وہ بیوی بھی کوئی عام تو نہیں تھی، شیخ احمد شرمینی کے گھر میں رہنے والی تھی، دوسرے دن نا اس نے نقاب اوڑھا،
اور جہاں پر عام زائرین بیٹھتے تھے وہاں آ کر بیٹھ گئے. جب وقت آیا نا، وقت آیا تو وہ جب سامنے آئی تو کہا ہاں بتا کیا مسئلہ ہے تیرا؟ کہا میرا بچہ بیمار ہے، دعا کر دے. مسکرا کر کہنے لگے تو یہاں بھی آ گئی ہے، تو یہاں بھی آ گئی ہے. اس نے کہا میں کیا کروں، ماں ہوں نا، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا. آپ تو یہاں رہتے ہو، پتہ نہیں برداشت کر لیتے ہو، لیکن میرا بچہ جب میرے سامنے تڑپتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا اٹھ کر چلی جا، اللہ کی رضا پہ راضی رہ. مولا کا بندہ وہی ہوتا ہے جو شکوہ کرنا نہیں ہوتا. چلی جا واپس، رضا پہ راضی رہ. اٹھ کر گئی نہ گھر اور جا کر اپنے بچے کو اٹھایا. توجہ فرمائیے، ایک ایک بندے کی توجہ چاہتا ہوں. اٹھایا اپنے بچے کو اور جہاں حضرت بیٹھے تھے نا وہاں لا کر سامنے مصلی پہ رکھ دیا. بچہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا جائے نا، وہ بلکتی ہے، تڑپتی ہے، اس طرح سے تڑپ رہا. نزا کی کیفیت تاری ہے، یعنی وقت اخیر بچے کا آ چکا ہے. حضرت شیخ احمد شربینی نے ایک نظر بھر کے دیکھا نا تو پھر وہ شفقت بدری بھی تو تھی نا. یارو اگر باپ کے دل میں محبت نہ ہوتی تو یعقوب کی بینائی کیوں جاتی؟ آج جب معاشرے کا جوان کہتا ہے نا بڑیاں تو گل سمجھ نہیں ہوتی، میں اسے کہتا تو اپنے فلسفے اپنے پاس رکھ. باپ کو فطرتی طور پر، ماں کو فطرتی طور پر اللہ نے اولاد کی محبت دے کر بھیجا ہے. جب نظر پڑی نا، اب ایک طرف رب کی رضا ہے اور دوسری طرف شفقت پدری ہے. ایک لمحے کے لیے یوں کر کے نظر اٹھائی نا، اور نظر اٹھانے کے بعد اپنی زبان سے یہ کلمات نکالے، یا ملک الموت ارجع الی ربک فإن حکم موت ہی قد نسخ. مطلب یہ تھا ملک الموت پلٹ کے واپس چلا جا، میں نے رب سے اپنے بیٹے کی موت کا حکم منسوخ کروا لیا ہے. مجمع میں ہر بندہ چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، کوئی ہاتھ نہیں اٹھا، کوئی دعا نہیں کی، نفل نہیں پڑھے، تسبیح نہیں پڑھی، وظیفہ نہیں کیا. آخر وجہ کیا تھی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہا وجہ یہ تھی کہ شیخ احمد شرمینی جب بھی نظر جھکاتے تھے کہ نظر اٹھاتے تھے، اللہ کا عرش اور لوح محفوظ سامنے نظر آتا تھا، اور پھر جو زبان سے نکالتے تھے اللہ اس کو ہمیشہ پورا فرما دیا کرتا. صادقین کہا کس کے ساتھ جڑ جاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے چلو جڑ بھی جائیں گے لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا جس کے ساتھ ہم جڑ رہے ہیں وہ سچا بھی ہے یا نہیں؟ جس کے ساتھ ہم جڑ رہے ہیں، جس کے ہاتھوں میں ہاتھ لے رہے ہیں، وہ سچا بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی بڑا معاملہ ہے، کیسے پتہ چلے کہ وہ سچا بھی ہے یا نہیں؟ تو بنیادی طور پر دو چیزیں یاد رکھ لیں، ایمان اور تقویٰ. ولی کی بنیادی دو نشانیاں ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھکے تھکے نہیں، لوگ مسکرا کر خود سبحان اللہ. دیکھنا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا وہاں کی تھکاوٹ تو تھکاوٹ ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر رسمی حوالے سے دیکھا جائے نا تو شاید میں آپ کے پاس تقریر کرنے کے لیے نہ آتا، لیکن شاید لوگ میرے پاس آ رہے ہیں تو چلو اسی میں بہنے استادہ میں نہ ہوں، تو میں نے کہا چلو لوگ ماں میں لوڑستے ہوتے ہیں، میں بھی سے اللہ میں لوں گا. سچی بات یہ اس وجہ سے کہ یہ ہو سکتا ہے خیرات بڑھ رہی ہو، بزرگوں کے آراس مبارکہ جہاں پر بھی یہ ذکر ہوتا ہے نا وہاں رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں. لیکن ملے گی اسی کو جس کا کاسا ٹھیک ہے، ملے گی اسی کو کہ جس کا اندر ٹھیک ہے. بنیادی طور پر دو چیزیں، ایمان اور تقویٰ. جہاں یہ دو چیزیں ہوں گی وہاں آپ کو صدا سے جوڑا جائے گا. کون سی صدا؟ وہ درد والی صدا جس درد کو پا کر انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں گے ایمان اور تقویٰ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ایمان نام ہے عقائد اسلام پر عمل پیرا ہونے کا. کوئی چھوٹی لٹاں والی سرکار ہے، ہمیں بڑی لٹاں والی سرکار ہے.
عقیدہ اگر ٹھیک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. اور بڑی داڑھی والی سرکار ہے یہ خشخشی رکھی ہوئی ہے، عمل ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور تقویٰ ملتا ہی عمل سے ہے. جس کے پاس ایمان اور تقویٰ نہ ہو اس نے بھلے 12 انچ ہاتھ میں پہنی ہوئی ہو، 12 انچ ہاتھ میں 2-3 کلو لوہا جو ہے وہ پاؤں میں ڈالا ہوا ہو، 2-3 ہاتھوں میں ڈالا ہوا ہو. قریب بڑے حضرت صاحب ہیں، وہ بیچارہ خود بہرا ہے، وہ آپ کو کیا سنائے گا. لیکن اگر کوئی مل جائے جس کو مسعود گنج شکر کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، اگر کوئی مل جائے جس کو مسعود گنج شکر کہا جاتا ہے تو وہ آج بھی صدا بھی سنائی دیتی ہے اور وہ سارا منظر بھی دکھائی دیتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے کہ آج زندگیوں میں انقلاب نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی ہے. حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، سبحان اللہ فرمائیے ذرا، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو رہا ہو نا تو تھکے چہروں کے ساتھ نہیں، مسکراتے چہروں کے ساتھ سنا کر. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے میں ٹائم کا بڑا پابند آدمی ہوں. ماشاءاللہ. مجھے فرمایا تھا حافظ نجابت صاحب نے 12 بجے ہماری تقریر شروع ہو گئی سی. میں ادھر سے داخل ہو رہا تھا، میں نے گھڑی پہ دیکھا تھا 12 بجے میں 3 منٹ باقی تھی. اور جو مجھے انہوں نے ٹائم بتایا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے 5 منٹ پہلے میں اس کو ختم کر دوں گا. 5 منٹ پہلے ختم ہو جائے گی. بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بابا فرید کے جس کے دروازے سے لوگ دھکے کھا کھا کے گزرتے ہیں، دھکے کھا کھا کے گزرتے ہیں. پوچھو تو صحیح، بابا جی بھی لین چ لگے، پروفیسر صاحب بھی لین چ لگے، علامہ صاحب بھی لین چ لگے. کوئی خیر تو ہے. وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں پولیس والے، وہ مارتے بھی ہیں لوگوں کو، دھکے بھی دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں خیر اگر 1-2 سوٹیاں کھا کے بھی گزر بن جاتے پھر بھی ٹھیک ہے. بھائی کیوں گزر رہے ہو؟ کہا اس کے اوپر لکھا بہشتی دروازہ. سبحان اللہ. بہشتی دروازہ. اب بعض بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ میں نے پہلے کہا ان کی ہمیشہ نیگیٹو سوچ ہوتی ہے، آپ ہمیشہ پٹھا سوچنا. کب تک وہ جنت تھی آپ ہی پاک پتہ نہیں چلتا. میں اکثر چیلم کے پروگراموں میں کہا کرتا ہوں، میں نے کہا صرف پاک پتن میں نہیں، یہ تو صدقہ ہے زہرا کے بابا کا کہ اللہ نے نا جنت کو ہر نبی کے غلام کے گھر میں رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں نا، حضور نے فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. حضور نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، تمہارا باپ جو ہے وہ جنت کا مین گیٹ ہے. ہر گھر میں ماں بھی ہوتی ہے اور باپ بھی ہوتا ہے. وصال کر بھی گئے پھر بھی رہتے تو تھے نا. تو جس گھر میں ماں اور باپ ہے وہاں پر جنت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں کیا بعید ہے کہ اگر میرے اور آپ کے والدین جنت کا دروازہ ہو سکتے ہیں تو جہاں بابا فرید جیسا مرد درویش سو رہا ہو وہاں جنت کا دروازہ نہیں ہو سکتا. اصل میں بات یہ تھی کہ جب قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس جب آپ تشریف لے گئے نا تو ایک دن انہوں نے کہا بھائی جاؤ بازار سے سودا لے آؤ. بازار سے جا کے سودا، بابا فرید کہا جاؤ بازار سے سودا لے آؤ. سودا لینے کے لیے گئے نا تو کوئی اعلان کر رہا تھا. یہ منظر نہ یہ بازار والا تھا نہ یہ والا سودا تھا. میرا نظریہ یہی ہے، جیسے علامہ اقبال کے مہمان آئے تھے نا، انہوں نے کہا تھا ہم نے لسی پینی ہے، تو یہ منظر ہی کچھ اور تھا. بازار میں گئے تو کوئی اعلان کر رہا تھا، اس نے کہا جس نے جنت جانا ہے وہ بازار میں خضر آئے ہوئے ہیں ان کی زیارت کر لو جنت مل جائے گی. سبحان اللہ. جس نے جنت جانا ہے وہ خضر کی زیارت کر لو جنت مل جائے گی. بابا صاحب کہتے ایک دفعہ میرے دل میں آیا میں بھی زیارت نہ کر لوں. سبحان اللہ. کہتے میرے دل میں آیا میں بھی زیارت نہ کر لوں جنتی بن جاؤں گا. تو کہتے اگلے لمحے میرے عشق نے آگے بڑھ کر کہا مرشد دروازے ہوتے موکھ ملائیے لوکاں نویں نویں نہ یار بنائیے وہاں کمینے لوکاں. کہا تو خضر کو کیوں دیکھے گا؟ کیا تیرا اپنا مرشد خضر نہیں ہے؟ یوں کر کے ہاتھ رکھ لیا، آواز ادھر سے بھی آ رہی، آواز ادھر سے بھی. سودا اٹھائے ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے. کسی نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، آگے کیوں نہیں دیکھ رہا؟ کہا
آنکھوں کے اوپر ہاتھ اس لیے رکھا کہیں بے خیالی میں میری نظر خضر پہ نہ پڑ جائے. باپ صاحب نے تو ہاتھ یوں ہی رکھا ہوا ہے. آپ کے مرشد گرامی نے پوچھا, کہا فرید خیر ہے؟ کچھ بیدار نظر آ رہا ہے. کہا حضور ایک بازار میں جنت مل رہی تھی. کہا کون دے رہا تھا؟ کہا تو خضر آیا تھا جنت دے رہا تھا. کہا تو نے نہیں لی؟ چہرے کی طرف دیکھ کر کہتے سونیا سودے تیرے چاہیے, سامان تیرا ڈھوئیے, تے جنت دے بے خضر. عشق تو نہ ہوا نا. سبحان اللہ. مرشد نے سینے سے لگا کر فرمایا فریدہ جاوے, وہ تو بازار میں لوگوں کو بانٹ رہا تھا نا, جو تیرے دروازے سے گزر جائے گا میں ضمانت دیتا ہوں اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. احباب اکرامی قدر توجہ فرمائیے گا, وہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر بیٹھے ہوئے, ایک بندہ آ گیا, انہوں نے کہا جی میں نے مرید ہونا ہے. آپ نے فرمایا ہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں میری کچھ شرطیں. یاد رکھنا شرطیں پیروں کی ہوتی ہیں, مریدوں کی نہیں ہوتی. لیکن اسے کہا میری شرطیں ہیں. بابا صاحب نے فرمایا کیا شرطیں ہیں؟ اس نے کہا میری 3 شرطیں ہیں, اگر آپ مانیں گے تو میں آپ کو مرید ہو جاؤں گا, نہیں تو میں نہیں ہوں گا. آپ نے کہا اچھا بتا تو صحیح کون سی شرطیں ہیں؟ انہوں نے کہا بتاؤں گا تب اگر آپ ساری مانیں گے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو بتاؤ. اس نے کہا میری شرطیں یہ ہیں, میں نماز نہیں پڑھوں گا. ساڑھے جب خوش کیا مولوی تھا کافر کر کے مار رہی ہے انہیں دفاع ہوئی. بابا صاحب نے فرمایا نہیں. اچھا اور 10. ورنہ دوسری یہ ہے کہ تسا میں آکھنا بھی نہیں, تو آپ مجھے یہ کہیں گے کہ نہیں میں نماز پڑھوں گا. اور تیسری شرط یہ ہے اگر نماز ہو رہی ہوگی میں جہاں بیٹھا ہوں گا مجھے کوئی اٹھائے گا بھی نہیں. بابا صاحب نے فرمایا تینوں منظور ہیں. سبحان اللہ. ہمیں تینوں منظور ہیں. مسکرا کے کہنے لگے ایک نکی جی ساڑی بھی منسے ہیں. دسو فرمایا اور لمبی چوڑی شرط کوئی نہیں, پر رہنا ساڑھے نال کو سی. سبحان اللہ. بس صرف اتنا ہے ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا. صحبت سالے تورا سالے کنت, صحبت تالے تورا تالے کنت. ادن چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان اتارا. چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان اتارا. کپڑے پاوے چھنڈ چھنڈ پہیے ہلے ہاں نظارا. اب انہوں نے کہا ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا. انہوں نے کہا یہ مشکل کم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کے ساتھ. بابا صاحب نے سارے مریدوں سے کہہ دیا بھائی صاحب کو بندہ نماز کا نام ہے. تو کہتے ٹھیک ہے. اب ایک دن گزرا نا, اذان ہوئی, کسی نے نہیں کہا کہ تو نماز پڑھ. بابا صاحب نے بھی نہیں کہا. جماعت جب ہونے لگی وہ جا کے سائڈ پہ بیٹھ گیا. ساڑھے کو تو مسیحی تھوڑا جا بندہ لیٹ پہنچے دیتے, اس نظر سے اس کو دیکھیں کہ دوبارہ مسجد ہے, وہ مسجد والی گلی کے پاس سے گلی گزرے گا. سچی بات یہ ہے ہمارا انداز تبلیغ بدل گیا نا. انداز تبلیغ بدل گیا, تبلیغیاں دا بھی بدل گیا تو ساڑھا بھی بدل گیا. وہ تو لوگوں کو دین کے نام پہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے تھے اور پہلے توڑتے تھے. مثال ہے نا اس لیے میں بات کرنے لگا ہوں. پہلے کہتے تھے سارا کام دے اٹھے گے جی. مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا اور میں نے کہا وہاں کا امام ہے, اس نے کہا کہ یزید جو ہے وہ امیر المومنین تھا تو وہ کانا تو پرلے درجے کا خبیث ہے. تو مجھے بندوں نے کہا تکو وہ تو مدینہ شریف مکہ شریف دے امام ہے, یہ چھوٹے مولوی ہو گا اس سے گل کرتے ہیں. اب انہوں نے کہا, انہوں نے کہا یہ تبلیغی دہشت گرد ہے, ان کو داخل نہیں ہونا جائے. اور اس کہملی جامع بھی آپ دیکھ, میں دیکھ کے میں ڈھونڈتا رہا ہوں. میں نے کہا وہ جو بیٹھے ہوتے تھے یہاں درس دینے والے کہاں گئے, ایک عربی تھا, میں نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا کر مجھے کہنے لگا کرونے میں سارے متبع مر گئے. میں نے کہا یار یہ تو بات ہوگی نا ہنسی مذاق والی, اصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب سے وہ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے انہوں نے نوٹیفکیشن پاس کر دیا ہے مکے میں مدینہ میں. مصرال کا ایک دوست تھا میرے خیال سے آصف اس کا نام تھا, وہ مجھے وہاں ملا بھی تھا, آیا ہوا تھا. نہ مکے میں کوئی بندہ وہاں پر بیٹھ کر درس دے سکتا ہے, نہ مدینے میں درس دے سکتا ہے. مسجد نبی ختم کر دیا انہوں نے. وجہ کیا بنی؟ جو ہم پہلے کہتے تھے
آج وہ بولی وہ بھی بول رہے ہیں، لیکن موضوع دوسری طرف نہ چلا جائے. میں کہہ رہا ہوں ہماری تبلیغیں بے اثر ہو گئی. بابا صاحب نے کہا ٹھیک ہے اس کو کوئی نہیں کہے گا. نماز کا ٹائم آیا وہ جا کر سائڈ پہ بیٹھ گیا. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن وہ کبھی جماعت کے آگے آ کر بیٹھ جاتا، کبھی سائڈ پہ بیٹھ جاتا، کبھی کہیں لیٹ جاتا. کسی نے نہیں کہا تو پڑھ. لیکن جب 3-4 دن گزرے نا تو فرید کی نظر پڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. دعا کرو یہ پڑ جائے، یہ نظر پڑ جائے. فرید کی نظر پڑی نا، مسکرا کر صرف ایک دفعہ دیکھا، اٹھ کر گھر چلے گئے. دوسرے دن جب نماز کا ٹائم آیا نا، باقی نمازی حضرات بعد میں پہنچے، یہ حضرت صاحب وضو کر کے پہلے بیٹھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. اس دن بھی بابا صاحب نے نہیں کہا نماز پڑھا، نعرے میں نہیں کہا، کچھ بھی نہیں. دوسرا دن گزرا، تیسرا دن، یہاں تک کہ پاک پتن کی مسجد نے یہ منظر دیکھا. تہجد کے لیے بھی باقی لوگ بعد میں پہنچتے تھے، وہ بندہ پہلے بیٹھا ہوتا. سبحان اللہ. ایک دن بابا صاحب نے فرمایا سونے تو تے کہنا سے نماز بھی نہیں پڑھنی، یہ کیسے ہوا؟ اسے کہا پتہ نہیں، یہ رنگ تو مجھے آپ کا ہی نظر آ رہا ہے، لیکن یہ 3 دن جو میں نے گزارے ہیں نا، 3 دن میں نے بڑی مشکل سے گزارے ہیں. لیکن جب آپ وہ عمل کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ایک دن اٹھ کر چلے گئے، میں آپ کی نقل اتارتے ہوئے کہ میں آ کر دیکھوں تو صحیح اس میں ملتا کیا ہے. میں نے جب سر سجدے میں رکھا ہے نا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ مجھے 7 آسمانوں سے پار نظر آ رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے 7 آسمانوں سے پار نظر آ رہا تھا. تو کہا آج بھی اس صدا کو سننے کے لیے کسی ایسے سے جڑ جا جو صدا آشنا ہو، سبحان اللہ. جو اس آواز کو آج بھی پہچانتا ہو. اس سے جب جڑے گا تو پھر اللہ تجھے بھی وہ کمال عطا فرمائے گا. پلٹا کے آپ کو ایک موضوع کی طرف لیے جاتا ہوں. آج اگر کسی کامل سے جڑ جائے تو پھر صدا وہ والی سنائی بھی دیتی ہے، اور اتنے بندے کے اوپر حجاب جو منکشف ہو جاتے ہیں. ذرا غور تو کرو میرے نبی کی محفل میں بیٹھنے والے، اس کے اوپر میں آپ سے مطالبہ کروں گا سبحان اللہ کا. اس لیے کہ جب بات حضور کے یاروں کی ہو تو سبحان اللہ کہنا یہ احباب گرامی قدر پھر فرشتوں کی سنت بن جاتا ہے. یہ فرشتوں کی سنت بن جاتا ہے. بالخصوص جناب ابو بکر اور عمر کی جب بات ہو تو سبحان اللہ کہنا یہ فرشتوں کی سنت ہے. سبحان اللہ. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ حدیث مبارکہ مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے پہلے بھی کہیں مصریال میں یا کسی جگہ پہ حافظ صاحب ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے عرض کی تھی، اور مجھے یاد پڑ رہا ہے غالباً جو آخری پروگرام مصریال کا ہوا تھا وہاں پر میں نے یہ عرض کی تھی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے کہ جہاں پر حضور کے یاروں کی بات آ جائے وہاں پر سبحان اللہ تو فرشتے کہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ بھی ذرا توجہ سے فرمائیے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ. عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج 1500 سال بعد کوئی اگر دیکھ لے، نظر پڑ جائے تو بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو ذرا چشم تصور سے سوچیں، جن پہ میرے محبوب کی نظر پڑی ہے، سبحان اللہ. جن پہ میرے محبوب کی نظر پڑی ہو، کتنے بہرے نایاب بنے ہوں گے. تخصیص کرتے ہی نہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہو یا حضرت عمر کی ذات ہو، وہ حضرت عثمان غنی کی ذات ہو یا وہ میرے مولا علی المرتضیٰ کی ذات ہو. حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ آخری صحابی جن کے اوپر حضور کی نظر پڑی ہے نا، حضور نے ان کو ایسا واصل کیا ہے کہ وہ جب سر سجدے میں رکھتے تھے تو پھر اللہ انہیں اپنے خاص انوار عطا فرمایا کرتا تھا. سبحان اللہ. خاص انوار عطا فرمایا کرتا تھا. یہی تو وجہ ہے یارو، انسان تو انسان رہے نا، انسان تو انسان رہے. یہ تو حضور کی نظر ان کے اوپر پڑی ہے تو یہ کمال والے بنے. یہ حدیث بھی آپ نے متعدد مرتبہ سنی ہوئی ہے علماء سے، خطبہ سے. حضور شروع میں جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو ٹیک کس سے لگاتے تھے؟ کھجور کے تنے سے. سہارا نہیں رکھتے تھے حضور. میرا تو نظریہ یہ ہے یہ اس تنے کی خوش نصیبی ہے کہ جس پہ میرے محبوب نے ہاتھ رکھا ہے.
سبحان اللہ. یہ اس تنے کی خوش نصیبی ہے جس پہ میرے نبی نے ہاتھ رکھا ہے. حضور ہاتھ رکھ کر خطبہ ارشاد فرماتے. کسی نے ممبر بنوا کے پیش کیا, حضور ممبر پہ بیٹھے. صحابہ کہتے مسجد نبوی سے یوں رونے کی آوازیں آ رہی تھی جیسے اونٹنی کا بچہ بھی چھڑ جائے نا تو وہ اونٹنی شور کرتی ہے, ایسے رونے کی. کہتے ہم نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, نظر نہ آیا. آخری 5-7 منٹ نے برداشت کر کے آپ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آپ کو بڑے لطف والی بات سنانے لگا. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہمیں نظر نہ آیا, کون رو رہا ہے؟ کہتے حضور نے ممبر چھوڑا. ممبر چھوڑ کر میرے نبی اس تنے کی جانب بڑھے جس کے ساتھ حضور ٹیک لگاتے تھے. جا کر حضور نے نا یوں کر کے اس کو اپنے سینے سے لگایا. اگر آپ کی توجہ ہے تو میں کہوں گا یار, اگر بے جان تنا ہجر نبی میں تڑپے, بے جان تنا ہجر نبی میں تڑپے, میرا نبی اسے معلوم نہیں رکھتا. امتی اگر حضور کی یاد میں تڑپے تو میرا نبی اسے کتنا سرفراز فرماتا ہوگا. سبحان اللہ. صحیح حدیث مبارکہ ہے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ممبر سے اترے حضور اور جا کر اس کو سینے سے لگایا. آہستہ آہستہ وہ آواز رکتی 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 رک گئی. حضور واپس آئے, ممبر پہ بیٹھ گئے, فرمانے لگے صحابہ تمہیں پتہ ہے کون رو رہا تھا؟ پتہ ہے کون رو رہا تھا؟ عرض کرتی یا رسول اللہ, یا خدا جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں. خدا جانے یا مصطفیٰ جانے, یہ نعرہ صرف بریلی والے کا نہیں ہے. آپ کو سیاستہ کے اندر 25 سے زیادہ جگہ پر یہ بات مل جائے گی. یہاں صحابہ نے کہا ہوگا اللہ و رسولہ عالم, یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں. سبحان اللہ. میرے محبوب کریم نے فرمایا یہ جو کھجور کا تنا ہے نا یہ رو رہا تھا. درخت کٹ جائے نا جب وہ سوکھ جاتا ہے, اور جب سوکھ جائے وہ بے جان ہو جاتا ہے, بے جان ہو جاتا ہے. اس کو کوئی فلسفی, کوئی سائنسدان اس کو نفس میں شمار نہیں کرتا. ورنہ تو یہ جو آتا ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت, اس میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی جہاں پر نفس کی بات کی وہاں پر فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو کروت کرنے والی ہے, بڑھنے والی ہے, وہ جاندار ہے. یعنی درخت اگر بڑھتا ہے تو یہ بھی جاندار ہے, لیکن جب یہ کٹ جائے نا پھر جاندار نہیں رہتا, بے جان ہے, بے جان ہے. لیکن میرے نبی کی سنتا پھر بھی ہے, بے جان ہے لیکن سنتا پھر بھی ہے. حضور فرماتے ہیں یہ کھجور کا تنا رو رہا تھا. صحابہ نے کیا سر یہ کیوں رو رہا تھا؟ کہا یہ مجھ سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ پہلے آپ مجھ پر ٹیک لگاتے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے, ممبر آ گیا تو مجھے چھوڑ دیا ہے, مجھے چھوڑ دیا ہے. تو صحابہ کہتے حضور آپ نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب کریم نے فرمایا میں نے اسے کہا ہے اگر تو چاہے, توجہ فرمائیے گا, اگر تو چاہے تو میں تجھے ہرا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. میں تجھے ہرا کر دیتا ہوں, لوگ تیرا پھل کھائیں گے. اگر یہ تجھے قبول نہیں ہے تو اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں پہنچا دیتا ہوں. سبحان اللہ. جنت میں پہنچا دیتا ہوں. اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنت میں پہنچا دیجیے. سبحان اللہ, تو نہیں آپ جنت میں پہنچا دیجیے. میرے حضور نے فرمایا میں نے اس بات جب اس نے کہا مجھے جنت میں پہنچا دیجیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تجھے جنت مل جائے گی. کھجور کا تنا وہی ہے, شارحین حدیث نے لکھا میرے محبوب کی, چونکہ یہ حدیث میں موجود نہیں, شارحین نے لکھا میرے حضور نے کسی صحابی سے کہا خدال لے کر آؤ. خدال لائی گئی جہاں حضور ممبر پہ بیٹھ کر اپنے قدمین شریفین رکھتے تھے. قدمین شریفین جہاں رکھتے تھے نا وہاں پر حضور نے فرمایا یہاں کھدائی کرو. جب کھدائی ہوگی تو حضور نے فرمایا یہاں اس کو دفنا دو. میں دوبارہ پھر دوہرا دیتا ہوں, اس نے کہا تھا میں نے جنت جانا ہے. حضور نے فرمایا اس کو میرے قدموں میں دفنا دو. اب کوئی سوچ تو یہ سکتا ہے, کوئی سوچ تو جو خشک علم والا ہے وہ یہ سوچے گا تو اس نے کہا تھا جنت میں پہنچا دو, حضور نے یہاں دفنا دیا.
لیکن اگر کوئی بریلی والے سے پوچھے گا تو کہا جو زمین مصطفیٰ سے کے قدموں سے لگتی ہے اسی کا نام ہی تو جنت ہے نا، اسی کا نام ہی تو جنت ہے جو مصطفیٰ کے قدموں سے لگ جائے۔ اور میرے اوپر فتویٰ نہ لگائیے گا، آج بھی جو وہاں جاتے ہو اللہ سب کو جانا نصیب کرے، اسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ سعودی حکومت نے تمام تر تبرکات مٹا دیے، ختم کر دیے، لیکن آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آنے والے میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جو درمیان والی جگہ ہے نا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی حاجی صاحب سے پوچھو تو صحیح، حاجی صاحب یہ جنت کا ٹکڑا ہے؟ کہا جی ہاں ہے۔ حاجی صاحب کیوں ہے جنت کا ٹکڑا؟ مسجد وہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے، یہ جنت کا ٹکڑا کیوں ہے؟ ادھر کو خاص جبریل نے لا کر دیا تھا بھائی ادھر جنت رکھ دینا؟ کہا نہیں جی۔ وہ کیوں ہے حاجی صاحب؟ کہا پتہ نہیں لکھا ہوا ما بین بیتی و منبری۔ میں نے کہا تجھے پتہ چل بھی نہیں سکتا، لیکن ہم تجھے بتاتے ہیں، میرے نبی 5 وقتہ نماز کے لیے جب آتے نا اپنے گھر سے نکلتے، اور میں یوں کہوں گا اس گھر سے نکلتے جس کو حجرہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حجرہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی میرے نبی اگر کسی تحفے کو قبول کرتے ہیں تو وہ عائشہ کے حجرے والے کو ہی قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میں نہیں کہتا، حضرت مجدد علماء کی توجہ کے لیے حضرت مجدد پاک نے لکھا، فرماتے جب پہلی دفعہ مجھے حضور نے اپنی زیارت کروائی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو ایصال کیا کرتا تھا، ہر جمعرات کی رات میں اتنا درود شریف پڑھا کرتا تھا، حضور آپ نے قبول فرمایا ہے؟ تو فرمانے حضرت مجدد پاک فرماتے میرے نبی نے فرمایا، کہا احمد سرہندی تجھے پتا ہے میں تحفہ وہی قبول کرتا ہوں جو میری عائشہ کے گھر سے ہو کے آتا ہے، جو میری عائشہ کے گھر سے ہو کے آتا ہے، وہ حجرہ مبارک، وہ میرے محبوب کا گھر جس کو حجرہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ حضور وہاں سے نکلتے منبر پہ آتے، جہاں جہاں میرے نبی کے قدم لگے ہیں حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرے گھر سے لے کر میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب باقی کوئی کچھ سمجھتا رہے، ہمیں تو سبق یہی ملتا ہے جہاں محبوب کے قدم لگ جائیں وہ جنت ہے، جہاں قدم لگ جائیں وہ جنت ہے، تو جہاں وہ محبوب جلوہ گر ہوگا سبحان اللہ، جہاں محبوب جلوہ گر ہے فیصلہ ہو گیا وہ بھی جنت ہے۔ سبحان تو جنت میں زندے ہوتے ہیں یا مردے؟ زندے۔ بولو تو صحیح، جنت میں کوئی مردہ بھی ہوگا نہیں؟ تو یہ پر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ اسی کو سمجھ آتی ہے جو مکمل راز کو جاننے والا ہے، اور وہ پھر کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں قرآن کہتا ہے وہ وصال ہو گیا، انک میت و انہم میتون۔ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ جہاں میرا نبی قدم لگائے وہ جنت، تو جہاں وجود مسعود وہ تو جنت سے بھی اعلیٰ جنت۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ مان گیا ہے کہ وہ حجرہ جنت ہے تو جنت میں مردے نہیں ہوتے، جنت میں وہی ہوتا ہے جس کو اللہ حیات جاویدانی عطا فرماتا ہے۔ واپس آپ کو لے کر وہاں چلتا ہوں، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب چند لمحوں کے لیے اس کھجور کے تنے کو ملا، اس میں بھی ایسی معرفت آئی کہ رسول کا قرب کیا ہے اور رسول سے دوری کیا ہے وہ پہچان گیا، اور بطور عاجزی پھر اس نے عریضہ پیش کیا کہ میں آپ سے دور ہو گیا ہوں، تو میرے نبی نے اسے قریب کر لیا۔ تو جب بے جان کی کیفیت ہے تو جو جان والے یار تھے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو جان والے یار تھے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ احباب آگ تو موجود تھی، مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے نا تو اس آگ نے بھڑکنا شروع کیا ہے، اس آگ نے بھڑکنا شروع کیا ہے۔ حضرت بلال حبشہ سے آنے والا غلام ہے،
حبشہ سے آنے والا غلام ہے، در بدر بک رہا ہے، کوئی پوچھتا نہیں، ادھر سے اٹھا کر ادھر پھینکا جاتا ہے، گلے میں رسیاں ڈال کے بازار میں گھمایا جاتا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا ہے۔ لیکن ایک دفعہ جب یار کی نظر پڑی ہے نا، ایک دفعہ جب یار کی نظر پڑی ہے، بسرا وہ سبق یاد آ گیا، بسرا وہ سبق ایسے یاد آیا کہ وہ بلال جس کو اپنی فکر بھی نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اب زبان پہ ہر وقت ایک ہی صدا ہوتی تھی، اور وہ صدا تھی احد 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 احد۔ آخر یہ صدا ان کو ملی کیسے ہے؟ نظر پڑی۔ علماء کہتے ہیں کبھی بندہ غور کرے نا، آج کو آگ جلانے کے لیے لائٹر یا آٹومیٹک چولہا بھی ہوتا ہے گیس والا، یا ماچس پتیلی جلائی جاتی ہے، آج سے 50 سال پہلے 100 سال پہلے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ آگ جلانے کے لیے لوگ 2 پتھروں کا استعمال کرتے تھے، 2 پتھر ان کو رگڑ دیتے تھے تو بیچ میں سے آگ نکلتی تھی۔ پتھر میں آگ تھی، صرف رگڑ ملی ہے تو نکلنا شروع ہوئی ہے، ورنہ پتھر میں آگ نظر آتی ہے نہیں۔ کہتے ہیں بس اسی طرح سے عشق تو بلال میں تھا پہلے سے، عشق تو تھا پہلے سے، مصطفیٰ کی نظر نے وہ رگڑ پیدا کی ہے نا کہ بلال کو وہ عروج ملا ہے کہ حبشہ کا سیاہ خام ہونے کے باوجود بھی نبی نے فرمایا بلال باقی سارے کعبے کو دیکھیں گے اور کعبہ تیرے قدموں کو دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ احباب گرامی قدر، مقصد زندگانی جو انسان کا رب نے بیان فرمایا وہ عبادت، اور وہ عبادت جو درد والی ہو، اور درد والی عبادت اس وقت ملتی ہے کہ جب وہ سبق الست بربکم والا یاد ہو، اور وہ الست بربکم والا سبق اس وقت یاد ہوتا ہے کہ جب آپ کا تعلق کسی ایسے کے ساتھ ہو کہ جس کو وہ سبق یاد ہو، اور اس کے لیے فرمایا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچا وہی ہے جس کے پاس ایمان بھی ہے اور تقوی بھی ہے، اور خدا کا شکر 100 بار ادا کیجئے کہ یہ صادقین آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ وہ مہر علی ہو وہ بھی ہمارا، وہ داتا علی ہو وہ بھی ہمارا، وہ ہند الولی ہو وہ بھی ہمارا، وہ غوث جلی ہو وہ بھی ہمارا، وہ نجف اشرف میں آرام فرما سارے ولیوں کا امام مولا علی ہو وہ بھی ہمارا۔ خدا کا شکر یہ ہے کہ ہمارا سبق پچھڑا ضرور ہے، لیکن ہم نے اپنا تعلق ان سے جوڑا ہے جو سبق یاد کروانے والے ہیں۔ اللہ اس سبق کو یاد رکھ کے اپنی عبادت کا درد بھی ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ والوں کی مزید محبتیں بھی خدا بند قدوس ہمیں نصیب فرمائے۔ جتنے بھی احباب نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، میرا مالک سب کو ان کی نیتوں سے بڑھ کر اجر جزیل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ الہی دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جبیں بخشی ہے تو نے، میرے مالک انہیں بازو حیدر بھی عطا کر، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یخزنوں کر، خیرت گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ دوران گفتگو ہمتاً یا سہواً کوئی غلطی خطا ہوئی ہو، میں اپنے رب کی حضور معافی کا خواستگار، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو، پسند دعا کر چلے۔